اس تعلق سے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہو جس کو ہم فالو کریں۔ اگر ہم یہ سوال کتاب و سنت سے کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ کون ہے، نمونہ کون ہے، ہمارے لیے ماڈل کون ہے کہ جن کے اخلاق کو ہم اپنا سکیں، تو اس کے بارے میں قرآن کریم کیا جواب دیتا ہے؟ اس جواب کو جاننے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں دین سے دوری اور دنیاوی تعلیم سے نزدیکی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہاں اخلاقی برائی بھی عروج پر ہے۔ کچھ لوگ کسی فلسفی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اخلاق والا ہے، کچھ لوگ کسی فلم اسٹار کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھا اخلاق والا ہے، کچھ لوگ اسپورٹس کے شوقین ہیں تو کسی کھلاڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے اونچے اخلاق والا ہے، کچھ لوگ کسی سائنٹسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اچھے بڑے اخلاق والا ہے، کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، فلاسفر ہے، یا اور بھی بہت ساری اس کی خوبیوں کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا اس دنیا میں کون ہے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے اور جن کے بارے میں اتنی ساری احادیث ہیں، اتنے سارے واقعات ہیں، اور وہ اکیلی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اخلاق شروع ہوتے ہیں آپ سے اور اخلاق ختم بھی ہوتے ہیں آپ پر۔ آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا ہی جنم نہیں دیا جو اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں مقابلہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا غور کریں قرآن کریم کی اس آیت پر۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے۔ اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت نازل کی ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی دنیا کے اندر نہ کوئی شخصیت کر سکتی ہے، نہ کسی کا جملہ کہہ سکتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ دنیا کا کوئی فلم اسٹار، دنیا کا کوئی فلسفی، دنیا کا کوئی سپر اسٹار اور دنیا کا کوئی بھی کھلاڑی یا دنیا کا سب سے بڑا مولوی، علامہ، امام اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم کی ان تین آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
रसूल जो दे उसको लेना है, जिससे मना करें उससे रुक जाना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक वाला इस दुनिया के अंदर क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक को कोई इंसान छू नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरान और हदीस से यह बात साबित होती है, कुरान करीम की आयत से यह बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद अखलाक वाले हैं, बुलंद किरदार वाले हैं, आपकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, तो इसलिए अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को छोड़कर, आपके किरदार को छोड़कर, आपकी जिंदगी को छोड़कर, आपकी सीरत को छोड़कर किसी और के अखलाक को अपनाता है, याद रखिए वो दुनिया का बेहतर इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक नमूना बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में, जिंदगी के हर मोड़ पर आप हमारे लिए नमूना और मॉडल हैं। सही अल जामे की रिवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। इस हदीस पर गौर करें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के बारे में क्या बयान फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक की तकमील के लिए, अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं। इसका मतलब यह है कि अखलाक अगर मुकम्मल होते हैं तो अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। यानी अगर हम नबी के अखलाक को सीखना चाहते हैं, नबी के अखलाक को अपनाना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किरदार और अखलाक अपनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए सबसे पहले कुरान करीम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना जरूरी है, तब जाकर हमारे अंदर आला अखलाक पैदा हो सकते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही कहा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वाक़ियात नहीं बयान किए, कहानियां, किस्से नहीं पेश किए, बल्कि एक छोटा सा जुमला आपने बयान फरमाया जो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो अम्मा आयशा ने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान। कुरान को देख लो, कुरान में जितनी सिफात नबी की हैं वो सारे के सारे नबी के अंदर अखलाक आपको मिलेंगे। अल्लाहु अकबर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा अखलाक और किरदार का मुजस्समा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर अखलाक को पेश किया कि इंसान को अपना किरदार अखलाक के जरिए से कैसे पेश करना चाहिए। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत जो कि सुनन अबू इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही कहा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अखलाक की तकमील के लिए मैं इस दुनिया के अंदर भेजा गया हूं। यहां तक कि एक और रिवायत सुनन अबू दाऊद की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका। अगर किसी आदमी का ईमान मुकम्मल देखना चाहते हो, अकमलुल मुमिनीन ईमाना, मोमिनों में सबसे ज्यादा ईमान कामिल उसी के पास है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। यानी जिसके अखलाक अच्छे हैं वो ईमान में भी कामिल है, और जिसके अखलाक अच्छे नहीं हैं
وہ ایمان میں اس کے اندر کمی محسوس کی جا سکتی ہے. اور یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، قربانی کرتا ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر اخلاق نہیں ہے. اخلاق کی بڑی کمی ہے. آج مسلمانوں کو اخلاق کا چیپٹر سکھانے کی ضرورت ہے. جہاں ہم عقیدہ سیکھ رہے ہیں، جہاں ہم دین سیکھ رہے ہیں، جہاں ہم نماز روزے کا طور طریقہ سیکھ رہے ہیں، قربانی حج اور عمرے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اخلاق بھی سیکھنا ہے. ہمارے پاس دنیاوی تعلیم اتنے زیادہ ہیں، ڈگریاں اتنی زیادہ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے. اور جن لوگوں کے پاس جتنا زیادہ دین ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کے اندر اخلاق ہوتے ہیں. یہ ایمان کامل کی علامت ہے کہ آدمی ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. ایک مسلم سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام ہے الخوارزمی. ایک مسلم سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے الخوارزمی. اس نے اخلاق کا ایک بہترین کیلکولیشن نکالا ہے. اگر آپ میرے پورے خطبے کو یاد نہیں رکھتے ہیں تو صرف اس کیلکولیشن کو یاد رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں. الخوارزمی کہتا ہے اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو 1 نمبر دے دو. اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو 1 نمبر دے دو. اگر وہ خوبصورت ہے تو 0 بڑھا دو. 1 کے ساتھ 0 بڑھائیں گے تو 10 ہو گئے. اگر وہ پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اور 1 0 بڑھا دو، 100 ہو گئے. اگر وہ کسی بڑے خاندان والا ہے اور 1 0 بڑھا دو، 1000 ہو گئے. اگر وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، دیندار ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، یعنی جتنے اس کی خوبیاں ہیں 0 0 0 0 0 بڑھاتے چلے جاؤ. اگر اس کے پاس خوبیاں بہت زیادہ ہیں اور اخلاق نہیں ہے تو 1 کو نکال دو، بچا کیا؟ 0 + 0 = 0 ہی آئے گا. ذرا دیکھ لیں کیلکولیٹر میں کوئی نکالنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کچھ آئے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 0 بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس 1 کی کمی ہے. اس 1 کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے. اور یہ 1 ہم کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن و سنت سے ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے ہم کو آپ کے اخلاق ملیں گے. اگر انسان کے پاس اخلاق ہے تو سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور یاد رکھیے، دنیا بد اخلاق اور بد کردار انسانوں کو یاد نہیں رکھتی ہے، بلکہ با اخلاق اور با کردار لوگوں کو دنیا یاد رکھتی ہے. اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کے اخلاق اچھے ہیں، جہاں 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ وہاں داخل ہوں گے تو آپ کے لیے لوگ کرسیاں دیں گے. ارے بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں. ارے کتنے اچھے الفاظ ہی اپنی زبان سے نکالتے ہیں، بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں ان کی زبان سے. لوگ آپ کو کرسیاں دینے لگیں گے، بیٹھنے کے لیے جگہ دیں گے. جب تک زندہ ہے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی زندگی دے، اور مریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد کہیں گے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. اور اگر کوئی آدمی بد کردار ہے، دور سے آ رہا ہے، کرسیاں خالی کر دیں گے، ہٹ جاؤ بھائی، 1 نمبر کا وائرس آ رہا ہے. کرسیوں پہ آ کر کے بیٹھ تو جائے گا، لوگ کہیں گے اس سے بچ کے رہنا، اپنی اولاد کو بھی بچانا. یہ بڑا بد اخلاق ہے، یہ بڑا بد کردار ہے. لوگ اس کے زندہ رہتے ہوئے کہتے ہیں یہ مرتا کیوں نہیں، اور اگر مر گیا تو کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، دنیا پاک ہوگی، پتہ نہیں اور کتنی بد اخلاقی پھیلاتا. سوچو، بولتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں یہ سب باتیں. سوچو اور غور کرو، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ہمارے بارے میں بتاتا ہے. یہ ڈگریاں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ کالج کی یونیورسٹی کی ڈگریاں کام آنے والی نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کی اگر کوئی پہچان ہے تو اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے. کبھی آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، دکان میں گئے، سیلس مین سے آپ نے بات چیت کی. سیلس مین کہتا ہے کہ جناب دیکھو، آپ جس کمپنی کی چیز خریدنے کے لیے آئے ہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے،
لیکن ویسی ایک دوسری کمپنی کی چیز ہے، بڑے بہتر انداز سے اس کو وہ سمجھاتا ہے، اپنے اخلاق سے اس کو گرویدہ بنا لیتا ہے، حالانکہ وہ جس کمپنی کی چیز خریدنے کے لیے آیا تھا اس کے بدل میں کوئی دوسری کمپنی کی چیز اگر ملتی ہے، وہ سامنے والے سیلس مین کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہی وہ چیز خرید کر کے اپنے پاس لے جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کسی چیز کو خریدنے کے لیے جاتا ہے، چیز اوریجنل ہے لیکن سیلس مین صحیح نہیں ہے، چیز اوریجنل ہے، سیلس مین صحیح نہیں ہے، ارے صاحب خریدنا ہے تو خریدو نہیں تو جاؤ، وہ کہنے لگتا ہے تیرے جیسے 10 دکانیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہاں سے وہ چیز نہیں خریدتا، کس کی وجہ سے؟ سیلس مین کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اخلاق اور کردار اچھے ہوں تو سامنے والے کو متاثر کر سکتے ہیں، ہمارے اخلاق اگر صحیح نہ ہو تو سامنے والا ہمارے سے کچھ بتائے بغیر اپنی پتلی گلی سے نکل جاتا ہے کہ جناب پہلے اپنے آپ کو اخلاق والا بناؤ، بعد میں سیلس مین بناؤ۔ ہم لوگ کچھ معاملے میں بدنام ہیں۔ ہم سے مطلب کون ہے؟ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ معاشرے میں بدنام ہیں۔ بدنام کیوں ہیں؟ کھڑے کھڑے فتوے دے دیتے ہیں، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو منافق ہے، تو بدعتی ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو تھوڑا سا رکو، فتوے بازی نہیں کرو، بلکہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کرو۔ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کرو۔ سامنے والا یہ نہیں دیکھتا آپ کو کتنی قرآن کی سورتیں یاد ہیں، کتنی آیتیں یاد ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں، آپ کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے پریزنٹیشن کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو اپنی بات کو قبول کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر بد اخلاقی ہے، کہتا ہے جا پہلے اخلاق سیکھ کیا، بعد میں تیری باتیں ہم قرآن و سنت کی سنیں گے۔ یہ ہمارا سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ میرے بھائی اور دوست ایک کڑوی حقیقت سناؤ، کڑوی سچائی ہے یہ۔ کڑوے گھونٹ کبھی کبھی پی لینا چاہیے، شوگر کم ہو جاتی ہے آدمی کی۔ آج سب سے زیادہ بد اخلاقی ہماری کس کے ساتھ ہوتی ہے معلوم ہے؟ معاف کرنا بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی بد اخلاقی لوگ اپنے دکان کے نوکر کے ساتھ نہیں کرتے، اپنے گھر کی نوکرانی کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن سب سے بڑی بد اخلاقی اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے امام اور مؤذن کے ساتھ کرتے ہیں، جو مسجد کا امام اور مؤذن بنا ہوا۔ کیوں؟ فری میں ملا ہوا ہے۔ ہر کوئی آتا ہے امام کو بات سنانے لگتا ہے، وہ فین کیوں چالو ہے، وہ لائٹ کیوں جل رہا ہے، یہ اے سی کیوں چل رہی ہے، یہ صفائی کیوں نہیں ہے، اور مؤذن تو فری میں ملا ہوا ہے، جو آتا ہے گالیاں دیتا اور بک کر کے چلا جاتا ہے۔ ارے تمہارے نوکروں کو تم کچھ نہیں بولتے، نوکرانیوں کو کچھ نہیں بولتے، کیوں؟ ان سے مطلب ہوتا ہے نا، امام سے کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو اللہ سے ڈرو، ہم جس کو اپنا نبی مانتے ہیں وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بڑی بدبختی ہے آج مسلمانوں کی، جہاں امام اور مؤذن کے ساتھ لوگ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تو وہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بد اخلاقی اگر ہوتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو ڈگریوں والے پڑھے لکھے فلاں اور فلاں کہتے ہیں، جا ان کے گھروں میں جا کر کے دیکھ لو، وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ اپنے ماں باپ کو ایک نظر نہیں بھاتے، بلکہ بد اخلاقی کرتے ہیں۔ لوگ باپ کو گالیاں دیتے ہوئے ہم نے سنا ہے، ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے، اور ہم نے ایسے نوجوانوں کو اور ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کی برائی بازار میں آ کر کے کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ارے اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو ڈرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ، بلکہ ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان میں سب سے کامل وہی ہے احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نمازی ہے بد اخلاقی کرتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن بد اخلاقی کرتا ہے، ایک آدمی زکات دینے والا ہے بد اخلاقی کرتا ہے، ایک آدمی حج اور عمرے کرتا ہے لیکن بد اخلاقی کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جہاں عبادت کو سیکھنا ہے، معاملات کو سیکھنا ہے، معاشرتی زندگی کو سیکھنا ہے، تو وہیں اخلاق کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں آپ سے سوال کروں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے جواب دیجئے، آپ کے پاس 25,000 50,000 کا موبائل ہے، کیا نبی کی سیرت کی 300 روپے کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا سے کتنی محبت ہے؟ 25,000 کا 50,000 کا موبائل ہے، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، 200-400 روپے کی اخلاق کی کتاب موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہم کو بے انتہا محبت ہے، نبی کے اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے تو ہم غیروں کے ذریعے سے کچلے اور مارے جا رہے ہیں، اسی لیے ہمارے خون کو حلال کر لیا گیا ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ ان حالت میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار کو درست کریں۔ جب تک ہمارے اخلاق اور کردار درست نہیں ہوں گے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ واقعات اور احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ مسند احمد کی روایت، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کیا کہنے لگتا ہے؟ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سوال کس سے کر رہا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہالت میں تھا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ بدکاری میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ اور یہ سوال صحابہ کرام پر ناگوار گزرا۔ صحابہ کرام نے کہا ارے کیا سوال کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا سوال ہے؟ وہ بھی نبی سے کر رہا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام اس کو گھور گھور کر کے دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، سوال کرنے والے کو آگے آنے دو۔ وہ سوال کرنے والا آگے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کے نبی زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں سے کوئی بھی زنا کرنا پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی بیٹی سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کون اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کوئی بھی اپنی ماں سے زنا کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بہن سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ کیا تم اپنی پھوپھی سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ کیا تم اپنی خالہ سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی اپنی ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، خالہ سے، پھوپھی سے کوئی بھی آدمی زنا کرنا پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس تم زنا کرنے کے لیے جاؤ گے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی ماں ہو۔ جس کے پاس تم زنا کرنے کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی خالہ ہو، کسی کی پھوپھی ہو۔ اس نوجوان کو جواب مل گیا، خاموش بیٹھ گیا وہ نوجوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو 3 دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچو اور غور کرو، اس نوجوان کے سوال پر صحابہ کرام ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، گھور گھور کر کے دیکھنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان پر غصہ نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس ہماری زندگی میں بھٹکے ہوئے نوجوان بہت آتے ہیں۔ کوئی شرابی آتا ہے، کوئی زانی آتا ہے، کوئی جواری آتا ہے، عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ہم اخلاق کے ذریعے سے سمجھانا اور سدھارنا چھوڑ کر کے اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیتے ہیں۔
उसको मार करके दूर कर देते हैं। ये नबी के अखलाक नहीं है। नबी के अखलाक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नाराज सहाबा किराम से फरमाया कि तुम लोग हटो। उसको आगे बुलाते हैं, उससे सवाल करते हैं, जवाब देते हैं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कंधे पर हाथ रख करके तीन बातें यानी तीन दुआएं उसको देते हैं। पहली दुआ ये देते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबा, ऐ अल्लाह ये बड़ा गुनहगार लगता है, ऐ अल्लाह ये बड़ा गुनहगार लगता है, बड़ा खताकार और सियाकार लगता है इसकी जिंदगी सारी की सारी नाफरमानी में गुजरी है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबा, ऐ अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। और दूसरी दुआ देते हैं, वहस्सिन फरजा, ऐ अल्लाह तबारक व तहिर क़ल्बा। दूसरी दुआ देते हैं, वत्तहिर क़ल्बा, ऐ अल्लाह ताला ये मुजरिम इतना ज्यादा है, इसका दिल सियाह हो चुका है, इसके दिल के अंदर कालापन आ चुका है। वत्तहिर क़ल्बा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल को पाक व साफ कर दे। पहली दुआ, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे। दूसरी दुआ, इसके दिल को पाक कर दे। और तीसरी दुआ देते हैं, वहस्सिन फरजा, ऐ अल्लाह ताला इस नौजवान की शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम फरमाते हैं, नबी की तीन दुआओं ने इसकी जिंदगी पर ऐसा असर किया, नबी की इन तीन दुआओं ने उसकी जिंदगी पर ऐसा असर किया, हमने कभी उसको कोई बुराई, कोई बदकारी करते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई और दोस्तों, सोचो और गौर करो, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आपका किरदार कैसा था, और आज हमको अपने घरों के अंदर अपनी जिंदगियों में कैसे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारनी है। जरा नबी की सीरत पढ़ करके देखो, आपको पता चलेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ अच्छा किरदार अपनाया, मुनाफिकों के साथ अच्छा किरदार अपनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ भी अखलाक वाला मामला किया। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त। शायर कहता है कि जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अखलाक की जो तलवार है ना, इससे आदमी जो जीत सकता है, वो लोहे की तलवार से, सोने चांदी की तलवार से भी नहीं जीत सकता। इसलिए सबसे पहले अपने आप को अखलाक वाला बनाओ। और वैसे भी हमारा मामला ऐसा रहता है, थोड़ी सी क्या बात हो गई, इनका गुस्सा तो इनकी नाक पे ही रहता है, फौरन चिड़चिड़ापन शुरू कर देते हैं, बदकिरदारी पे, बदअखलाकी पे आ जाते हैं। और कुछ हमने ऐसे बाप को भी देखा, जो अखलाक वाला बाप होता है, घर में जैसे ही बाप दाखिल हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कोई इस हाथ पे टंगा हुआ है, कोई इस हाथ पे, कोई कंधे पे, कोई कहां चढ़ा हुआ है। क्यों? बच्चे जानते हैं कि हमारा बाप अखलाक वाला है। और जब बद अखलाक और बद किरदार बाप घर के अंदर दाखिल होता है, एक तो सलाम के बगैर वो दाखिल होता है, जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो बच्चे घर के अंदर दरवाजों के पीछे वहां यहां जाकर के घुस जाते हैं, जिस तरह बिल्ली के आने पर चूहे घुसते हैं। ये बाप है या जल्लाद है जो घर के अंदर दाखिल हुआ है? इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा हूं। अगर आप बाहर बड़े अल्लामा हैं, मौलाना हैं, इज्जत वाले हैं, मुफ्ती हैं, और जो है प्रोफेसर हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस पर फर्क पड़ता है कि आप अपने घर के अंदर अखलाक वाले हैं कि नहीं हैं। अगर किसी की बीवी, उससे पूछा जाए तुम्हारे शौहर कहते हैं, फट से जवाब देते अखलाक वाले हैं, तो समझना बेचारी बहुत खुश है। और अगर किसी से पूछा जाए खातून से, आपके शौहर कहते हैं, थोड़ा सा उधर इधर होती है, तो इसका मतलब समझे 50-50 है, थोड़ा अच्छा है थोड़ा खराब है। और अगर किसी से पूछा जाए, किसी औरत से तुम्हारे शौहर कहते हैं, वो मुंह पसार करके रह जाती है, तो समझना एक नंबर का नालायक और निकम्मा है उसका शौहर। ये फार्मूले हैं छोटे छोटे, जाकर के देख लो अपने घरों के अंदर। अगर अखलाक अच्छे हैं आपके,
تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار تجارت میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اور شریروں کی شرارت سے اور بری نظر والوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.